میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو ایک ایک قدم پہ اللہ لاکھوں اربوں خربوں نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے پیاروں کی والدین کی قبروں میں جن کے والدین زندہ ہیں ان کی صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ پچھلا جمعۃ المبارک بھی میں نے سورۃ اخلاص کی عظمت اور شان کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کیا۔ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں غالباً ہر مسلمان کو یہ چھوٹی سی سورت زبانی یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کی عظمت شان کے بارے میں ایک نئی بے شمار احادیث ہیں کہ یہ سورت خالصتاً اللہ کا تعارف ہے۔ اس میں نماز کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، حج کا حکم نہیں، جمعے کا حکم نہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ نے خالصتاً اپنا تعارف کرایا ہے۔ دنیا میں یہ ریت ہے، رواج ہے، یہ دنیا سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ کسی بندے سے خوش ہو جائیں، اس کی تعریف کر دیں تو وہ بندہ آپ سے اپنی تعریف سن کے خوش ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر تعریف کریں، پھر اس کے بعد اسے کہیں کہ جناب میرا فلاں کام ہے تو وہ بندہ آپ کا کام کر دے گا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ اس صورت کے اندر سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے خالصتاً اپنی شان خود بیان کی ہے۔ اگر کوئی شان نبی کرے اللہ کی تو وہ نبی کا اپنا انداز ہے، کوئی صحابی کرے صحابی کا اپنا انداز ہے، کوئی ولی کرے ولی کا اپنا انداز ہے، لیکن میں قربان جاؤں کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دیں میں کون ہوں۔ آپ ان سے فرما دیجئے، یہ پوچھتے ہیں اللہ کون ہے، اللہ کی قوم کیا ہے، اللہ کی برادری کہاں ہے، اللہ کے بیٹے کہاں ہیں، اللہ کا باپ کون ہے، اللہ کھاتا کیا ہے، اللہ پیتا کیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہمارے گلی محلے کے بت ہیں ایسے کو اللہ بھی نعوذ باللہ من ذالک بت ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو جبریل حاضر ہوئے کہ اے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار انبیاء، اللہ اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ محبوب ان سے کہہ دے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کون ہے؟ کوئی دو نہیں ہے، کوئی دن کا اللہ اور ہے، رات کا اللہ اور ہے۔ اصل ہوتا یہ تھا کہ ہندوؤں نے جو مشرک لوگ تھے یہ کئی بت بنائے تھے۔ یہ ساون برسانے والا بت ہے، یہ رزق دینے والا بت ہے، یہ دن کے کام کروانے والا بت ہے، یہ رات کے کام کروانے والا بت ہے۔ جب ساتھ سفر پہ جاتے تو کسی بت کو ساتھ ساتھ پوجتے بھی جاتے اور اس کی عبادت بھی کرتے جاتے اور اس کو کھا بھی لیتے۔ جب سفر ختم ہو جاتا تو ان کا وہ جو بت تھا خدا وہ بھی ختم ہو جاتا، ستوؤں کے بت۔ تو لیکن اب یہ جو شرک ہے یہ اس قدر نحوست ہے، آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیں گے، دروازے کھل جائیں گے اس کے کرم اور فضل کے، لیکن جو مشرک ہوگا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کہ دینے والا میں، پالنے والا میں، خالق میں، رازق میں، عزت کا وارث میں نے پیدا کیا، تو مخلوق، اب میرے سے تو چھوڑ کے تو غیر کی طرف جا کے دھکے کھاتا ہے، تو پھر اللہ اس مشرک آدمی کو معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ کاش میں نے ساری زندگی اللہ سے محبت کی ہوتی۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہے، اس میں کمال کر دیا۔ ہم تو رٹے رٹائے الفاظ ہیں، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن ہم سے فرماتا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن آیا کیوں ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کے معنی مطلب ہمیں ایک خط آیا ہے کہ یہ کرو گے جنت ملے گی، یہ نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔
یہ راستے ہیں، یہ حزب اللہ ہے، یہ حزب الشیطان ہے، اس سے چلو گے اللہ ملے گا، اس پہ چلو گے تو شیطان ملے گا، اللہ مل جائے گا تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اگر شیطان کی پیروی کرو گے، خواہشات کی پیروی کرو گے، نفس کی پیروی کرو گے تو نفس کی پیروی کرتے کرتے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا مدنی ان سے فرما دیں قل هو اللہ، سب پڑھ لیں قل هو اللہ۔ یہ بھی سن لیں کہ جو بندہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، ایک بار، اللہ اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 2 مرتبہ پڑھ لے اسے آدھا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، اور میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے اللہ ایک قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ اللہ جانے اور اللہ کی شان جانے، میں تو اس پہ فدا ہوں کہ اس میں شان دیکھیے اللہ نے کیسے کیسے الفاظ اپنی ذات کے لیے استعمال کیے ہیں۔ میں نے پچھلے بھی جمعے آپ سے عرض کر رہا تھا، اس کا جو لفظ ہے اللہ الصمد، قل هو اللہ، اللہ الصمد۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ میری قسمت کے دروازے نہیں کھولتا، کبھی زندگی میں کوئی دروازہ ایسا ہے جو کھٹکانے کے بغیر کھلے؟ یہ مثال ہے دنیا کی کہ کوئی ایسا دروازہ ہے ہم کھٹکائیں نہ اور وہ خود بخود کھل جائے؟ نہیں، دروازہ کھٹکانا پڑتا ہے، دستک دینی پڑتی ہے۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ مسجدیں اللہ کے دروازے ہیں، اللہ کے باغات ہیں۔ میرے محبوب آقا فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ کریم اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب ہم مریں گے تو جنت ملے گی، دنیا میں جنت کہاں سے آ گئی؟ فرمایا کہ جو مسجدیں ہیں جہاں لوگ بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، یہ دنیا میں اللہ نے جنت کے باغات بنائے ہیں۔ جب مسجدوں سے گزرا کرو وہاں بیٹھ کے، اسی لیے تو حکم ہے کہ جیسے ہی اذان ہو مسجد میں تشریف لائیں اور آتے ہی وضو کریں، وضو کرنے کے فوراً بعد تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھیں، تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سنت ادا کریں، پھر آپ فرائض ادا کریں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں، کچھ نہ کچھ ہاتھوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ جنتی رومالوں میں لپیٹ کے بندے کے لیے جنت میں رکھ دیتے ہیں، ریشمی رومالوں میں، کہ مسجد میں کبھی بھی، بس یہ تو مرور زمانہ کے حالات اور واقعات میں وقت کمی کی وجہ سے ہم آتے لیٹ ہیں، جلدی واپس چلے جاتے ہیں، تو کبھی مسجد میں آئیں 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد کے پڑھ کر دیکھیں۔ کبھی آپ 2 نفل جو ہے تحیۃ الوضو کے پڑھ کر دیکھیں، تو پھر دیکھیں کہ کیا کمال ہے، کیا شان ہے۔ تو جو اللہ الصمد میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اللہ الصمد، سب پڑھیں۔ اللہ الصمد کا جو لفظ ہے یہ ہے بے نیاز۔ تو بے نیاز کون سی ذات ہے؟ بولیں بے نیاز کون ہے؟ صرف اللہ۔ ہم سب دنیا میں نیاز مند ہیں۔ نیاز مند اس کا معنی کیا ہے اللہ الصمد کا